نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو وظیفہ ہے، ان بھائیوں کے لیے جو اپنی ملازمت کے سلسلے میں پریشان ہیں، جن کو نوکریاں نہیں ملتی، بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں لے کر بیچارے پھر رہے ہیں، تو ان کو نوکریاں نہیں ملتی، کہیں پہ کوئی ملازمت نہیں ملتی، تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل ہے۔ اس وظیفے کی ایک دوسری خاصیت جو ہے، ان میری بہنوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے ہے کہ جن کی اولاد کے رشتے نہیں ہوتے، وہ میری ماں اس وظیفے کو کر سکتی ہے، جس کی بیٹی کا یا بیٹے کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہو رہا۔ وہ میری بہن خود بھی اس کو پڑھ سکتی ہے، جس کا کسی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ایسی جگہ پہ وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے کہ وہاں کوئی مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ وہ میرے بزرگ جو اپنے اولاد کے رشتوں کے معاملے کے لیے یا اپنی اولاد کی نوکری کے معاملے کے لیے پریشان ہیں، تو وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ تمام بھائیوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ ماہ محرم الحرام چل رہا ہے۔ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، یہ بڑی حرمت والا، بڑی شان والا مہینہ ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اہل بیت کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے یہ محرم الحرام۔ تو یہ وظیفہ آپ کو کس ٹائم پر کرنا ہے؟ اسی محرم الحرام کی 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو کرنا ہے، 2 دن کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر پختہ یقین رکھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی خواہشات کا اظہار کرنا ہے، اپنی دعا کرنی ہے اپنے لیے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی پریشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس ماہ محرم کی فضیلت کی وجہ سے، برکت کی وجہ سے، اور اس وظیفے کی برکت کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف کہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی قرآن پاک کی صورت ہے جس کو آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورۃ یاسین۔ اس کو قرآن پاک کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت والی، بہت بڑی برکت والی صورت ہے۔
آپ نے اس صورت مبارکہ کو 9 محرم کے دن شروع کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں بھی بہتر ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں بھی بہتر ہے۔ ان دو نمازوں کے بعد اگر نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ اس صورت کے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، پھر اسی سورۃ یاسین کو جو ہے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ یاسین شروع کرنی ہے درود پاک پڑھنے کے بعد۔ جب آپ اس آیات مبارکہ کے اوپر پہنچیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اس آیات مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ باقی صورت ایسے پڑھتے پڑھتے جب اسی آیات مبارکہ کے اوپر پہنچیں تو آپ نے اس آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر صورت مکمل کرنی ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یاسین سے شروع کرنی ہے۔ جب پھر اس آیات پر پہنچیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو اسی آیات کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری بار، جب سورۃ یاسین دوسری بار پڑھیں۔ جب تیسری بار پڑھیں تب بھی اس آیات مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سورت کو مکمل کرنا ہے آخری آیات پڑھ کے، پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی نوکری کی پریشانی ہے یا آپ کو رشتے کا معاملہ ہے، آپ اس سورت مبارکہ کا 9 اور 10 محرم کو وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سے مجھے پوری امید ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان پریشان حال ہیں، جس بھی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ جتنا لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، والسلام۔